أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. پروگرام کا افتتاح باضابطہ ہو گیا ہے. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ. آج کی یہ محفل حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے سجائی گئی ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم مجدد، جس کو مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے، آج سے 100 سال پہلے تقریباً اعلیٰ حضرت اس دنیا میں آئے اور اپنی زندگی انہوں نے ایک سچے مسلمان کے طور پر گزاری. نمازوں کی پابندی کی، روزوں کی پابندی کی، سنتوں کی پابندی کی. اٹھتے تھے اس طرح سے جیسے آقا اٹھتے تھے، بیٹھتے اس طرح سے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. گویا زندگی کا ہر پل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزارا. یہی وجہ ہے کہ آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم لوگ نام لے رہے ہیں. کیا نام تھا ان کا؟ اعلیٰ حضرت. ان کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. نام تھا احمد رضا. کیا نام تھا؟ آپ ایک سچے پکے مسلمان تھے. آپ کے قلم سے تقریباً 1000 کتابیں معارض وجود میں آئیں. 1000 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں. شاید اتنی کتابیں ہم نے پڑھی بھی نہ ہوں، اتنی کتابیں آپ نے لکھ ڈالی. اور کہا جاتا ہے ایک پیج لکھنے کے لیے 100 پیج کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اور جس نے 1000 کتابیں لکھی ہو اس نے کتنے پیج کا مطالعہ کیا ہوگا، یعنی پڑھا ہوگا کتنا پیج، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. تو آج ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل. اس لیے سارے بچے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، کوئی بات چیت نہیں کرے گا. اور ہمیں بھی جو بڑے ہیں انہیں بھی اس محفل کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں یاد رکھ تو جیسے اربوں انسان کو یہ زمین پال کے اپنے اندر دفن کر چکی ہے، تو ہمیں آپ کو دفن کر لے گی تو کون سا تعجب ہے. لیکن اگر ہم اچھی زندگی گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی بتائی ویسی زندگی گزاریں، تو ہمارا عالم کیا ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد رکھیں گے. ہم بھلائی والی زندگی گزاریں گے تو ہم ضرور ظاہری موت ضرور مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالی ہمیں دائمی زندگی عطا فرمائے گا، ہمیشگی والی زندگی عطا فرمائے گا. تو بہت ساری جگہوں پہ ہم شریک ہوتے ہیں، چائے کے اڈوں پہ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں. کس لیے؟ اپنی زندگی کے دکھ ان کے ساتھ بات کر لیں. ہم اپنی خاندانی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم کچھ بات چیت کر لیں اپنے جاننے والوں سے. لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آج اس محفل میں شریک ہوئے ہیں جہاں آپ کو دین کی باتیں بتائی جائیں گی، اللہ و رسول کی باتیں بتائی جائیں گی. تو اپنی قسمت پہ ہم جتنا فخر کریں اتنا کم ہے. وہ عربی میں، فارسی میں ایک شعر ہے، منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی منت شناخت بخدمت سلطان گزاشتت. کہ احسان نہ جتا کہ تو خالی مالک کی خدمت کرتا ہے، بلکہ اس کا احسان مان کہ اس نے تجھے اس نیک کام کی توفیق دی. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی محفل ہمیں سجانے، رچانے، بسانے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب میں گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ پڑھنے کے لیے علی حسن صاحب سے کہ آپ مائک پر آئیں اور حمد باری تعالیٰ کے چند کلمات لوگوں کے سامنے پڑھیں. تم سے جو گریزا ہے، تم سے جو گریزا ہے،
فرزانہ وہ دیوانہ، تم سے جو گریزا ہے فرزانہ وہ دیوانہ، تم سے جو گریزا ہے فرزانہ وہ دیوانہ، شیدا جو ہوا تم پر دیوانہ وہ فرزانہ، اور آجاں دل ویراں میں تیرا ہو یہ کاشانہ، آجاں دل ویراں میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما، للہ کرم فرما، اے جلوہ جانانا، للہ کرم فرما، اے جلوہ جانانا، آنکھوں سے پلاؤ میں سرمشق رہوں جس سے، آنکھوں سے پلاؤ میں سرمست رہوں جس سے، بھر دے میرا پیمانہ، بھر دے میرا پیمانہ، ایسا کیے میں خانہ، بھر دے میرا پیمانہ، ایسا کیے میں خانہ، وہ ابر بہار آیا ہر شے پہ نکھار آیا، وہ ابر بہار آیا ہر شے پہ نکھار آیا، لا جلد میرے ساقی، لا جلد میرے ساقی، دے ساغر و پیمانہ، لا جلد میرے ساقی، دے ساغر و پیمانہ، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جان دل آرانے، یا جان دل آرانے، زلفوں میں کیا شانہ، یا جان دل آرانے، زلفوں میں کیا شانہ، بدکار سہی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک آپ سماعت فرما رہے تھے، جو حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی تھی۔ یقیناً دنیا کا وہ کلام بہترین کلام ہے جو کریم آقا کی حمد اور ثنا میں لکھا گیا ہے۔ آئیے اس محفل کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں حسین بابو کو آواز دوں گا، تو حسین بابو سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آئیں اور نعت پاک پڑھیں۔ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین
साया रसूल का होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, फिर पाओ उम्मती कहाँ, रखता रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, रखता रसूल का। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। मुझे तकरीर के लिए जो मौजू दिया गया है वो नामूस रिसालत, मोहब्बत रसूल, दावा और तकाज़ा, नामूस रिसालत असर हाजिर के तनाजुर में इंशाअल्लाह उस पर चंद देर आप लोग के सामने हाजिर रहूँगा। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, तो घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जो बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जो बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी अलैहिस्सलाम की शान न कल कम थी, न आज कम है, न सुबह क़यामत तक कम हो सकेगी। अगर सारी दुनिया मिलकर भी चाँद की तरफ थूके तो वो थूक खुद उनके मुंह पर ही आके गिरेगा, चाँद को मैला उनकी थूके नहीं कर सकती। तो आज अगर चंद बद तहज़ीब लोग, जिनके माँ बाप ने उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं सिखाई, जिनके धर्म ने शायद उन्हें संस्कार और अच्छी तहज़ीब नहीं दी, वो अगर आका के बारे में बात करें तो इस पे ताज्जुब की क्या बात है। क्या हमने अबू जहल को नहीं देखा है? क्या हमने अबू लहब को नहीं देखा है? तो हमारी आँखों ने तो तारीख़ के औराक में बहुत से गुस्ताखान रसूल देखे हैं, लेकिन यकीनन बहैसियत मोमिन जब गुस्ताखी हो तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। नामूस रिसालत का मतलब होता है नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त। और ये वो नबी हैं जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो क्या जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला बुलंद कर दे, क़यामत तक कोई उसका ज़िक्र नीचा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला कहते हैं। हमारे नबी कौन थे? 1400 साल पहले अरब की सरज़मीन पर आए। उस वक्त आए जब इंसानियत कराह रही थी, छोटी छोटी बच्चियां पैदा होती थी, लोग उन्हें ज़िंदा दरगोर कर देते थे, विधवाएं होती थी, लोग उनसे शादी नहीं करते थे। इसी हिंदुस्तान की तहज़ीब की बात कर रहा हूँ कि यहाँ सती प्रथा थी, जिसकी वजह से जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो चिता पर शौहर के साथ बीवी को भी लिटा कर जला दिया जाता था। हमारे नबी उस दौर में आए और लोगों को इंसानी कदरें सिखाई, लोगों को बोलना सिखाया, लोगों को चलना सिखाया, बताया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बीवियों के हुकूक हैं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बेटियों के हुकूक हैं। उससे पहले कोई ऐसा धर्म ला के दिखा दे जिसमें कहा गया हो कि अपनी बेटी की जो अच्छी परवरिश करे, उसका निकाह कर दे, अच्छा रिश्ता तलाश के, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम उस दौर में आए जब दुनिया बुराई की तरफ बढ़ रही थी और लोगों को अच्छाई की दावत दी, इंसानी लिहाज से भी अच्छाई की दावत दी। ये ना सोचिएगा ये नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, ये नबी सिर्फ इंसानों के नबी हैं, नहीं। इससे पहले जो नबी आते थे वो किसी ख़ास कौम की तरफ आते थे, यानी तुर्कमानपुर के लोगों की तरफ एक नबी, मिसाल दे रहा हूँ, आ गए
کہیں رہنے والے بنگالی لوگ ہیں ان کی طرف کوئی نبی آ گیا، لیکن ہمارے نبی سارے عالم اور ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی نبی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی نبی ہیں، یہ سب کے لیے نبی ہیں، لیکن چراغ سے فائدہ بینا اٹھاتا ہے، نا بینا نہیں اٹھاتا۔ اگر آپ اندھے شخص کے ہاتھ میں ٹارچ دے دیں تو اس ٹارچ کا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکتا، اس کی روشنی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ تو ضروری ہے کہ روشنی دینے سے پہلے اسے آنکھیں دی جائے۔ اسی طرح جو ایمان والے نہیں ہوتے، وہ نبی علیہ السلام کی رحمت کا جو فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہوگا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوگا، جو ایمان والوں کا حاصل ہوگا وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی یہ رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ اس بیٹی کے لیے رحمت ہے جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ اس شخص کے لیے رحمت ہے جو دارو پی کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہیں پڑا رہتا تھا، یہ اس نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت ہے جو ایمان لانے سے پہلے آپ تاریخ پڑھیں، خود حضرت عمر کی کوئی تعریف کرتا ہے کہ آپ تو 1/3 دنیا کے بادشاہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خطاب کی بیٹی کی یہ اوقات کب تھی، مجھ سے تو 4 اونٹ بھی لگ پاتے تھے، یہ تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا فیضان ہے کہ آج دنیا میں میری حکومت ہے۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، عزت والے ہو گئے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کی، عزت والے ہو گئے۔ لیکن وہ نبی جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آیا، آج لوگ اس کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آج ان کے سامنے بے باکیاں کر رہے ہیں۔ یہ نبی تو تمام عالم کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر بھی نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے بد دعا نہ کی، بعض اوقات کی بھی جو گستاخ رسول تھے ان کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب طائف کے بازاروں میں نبی علیہ السلام پر پتھر چلائے گئے، نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک لہو سے بھر گئی، خون سے بھر گئی، فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے حکم دیجئے میں دونوں پہاڑیوں کو سٹا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی سیرت تھی، انہوں نے انسانیت کی جو ڈوبتی ہوئی نبض تھی اس کو تھاما، اس کو دوبارہ زندگی بخشی۔ اب اس کے بعد میں بتا دوں کہ گستاخان رسول کے لیے 1400 سال پہلے بھی کچھ گستاخ ہوئے تھے، کچھ ناہنجار ہوئے تھے، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ برائی ہمیشہ رہی ہے، اچھائی کے مقابلے میں برائی ہمیشہ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم روئے زمین سے برائی ختم کر لیں، اور یہی تو آزمائش ہے کہ دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، لیکن ہمیں برے کام کے قریب نہیں جانا ہے۔ ہم نے حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو پہاڑوں کے درمیان محصور قید کر دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام اور اسلام لانے والے چند اور افراد کو قریش نے، اہل قریش کے چند کفار نے ان کو اسی میں قید کر دیا تھا، ان گھاٹیوں کے بیچ۔ تو اسی بیچ یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام ننگی تلوار لے کر مکہ کی گلیوں میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹہل رہے تھے کہ آج پہلے میں اس خبر کی تصدیق کروں گا، اور تصدیق ہونے کے بعد اگر یہ خبر سچ ہے تو زبیر بن عوام کی تلوار اہل قریش کے گردنوں کے ساتھ اپنا کام شروع کر دے گی۔ ہمارے سامنے وہ سیرت بھی ہے، لیکن زمانہ ہے، مسلمانوں کا کردار کیا تھا کہ جتنی طاقت تھی اس طاقت کے ساتھ ان سے لڑتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کو کوئی ایسی طاقت اس وقت نہ تھی کہ وہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام باحیات ہیں، تو بہرحال ان کا غصہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا زبیر یہ حالت تمہاری کیوں ہے؟ فرمایا ایسی ایسی بات تھی، میں نے سنا کہ آپ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، اس لیے میں ننگی تلوار لے کر آیا ہوں کہ اب میری یہ تلوار اگر یہ خبر سچ ہے تو اہل قریش کی گردنوں کے ساتھ اپنا کام شروع کرے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کی تلوار کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اسلام کے لیے تلوار اٹھانے والے پہلے شخص ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان تو تلوار کی باتیں کرتا ہے، مسلمان تو جنگ کی باتیں کرتا ہے۔ جناب جب انسانیت پر بنائے، جب صورتحال ایسی ہو کہ انسانیت خطرے میں ہو، ہمارے ملک کی سرحدیں خطرے پر ہو، تب اس وقت جنگ کرنی بھی پڑتی ہے، اس وقت جہاد کرنا بھی پڑتا ہے۔ آج کون سا ایسا ملک ہے جو اپنی سرحدوں پر
آلات حرب و ضرب لے کر سپاہیوں کو نہیں تعینات کرتا۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف محبت سے چل سکتی ہے۔ جب کچھ ایسے ناہنجار ہیں جو ظلم و ستم کرتے ہیں تو لڑائی کرنی بھی پڑتی ہے، جہاد کرنا بھی پڑتا ہے، اور دین اسلام نے کہیں غلط موقع پر تلوار اٹھانے کا درس نہیں دیا ہے۔ پر جان لیجئے، جنگ، لڑائی، جھگڑا اگر برائی کے لیے کیا جائے تو برا ہے، اچھائی کے لیے کیا جائے تو برا نہیں۔ پڑوسی ملک ہے، آتنکی ہیں، اگر آپ کی سرحدوں میں گھسیں اور آپ ان کو ماریں تو کوئی کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں بہت سارے آتنکی آتے ہیں، خبریں آتی ہیں ان کو ڈھیر کر دیا گیا، کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ لڑائی غلط ہے؟ ہر لڑائی غلط نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ دور ہے جب گستاخیاں زوروں پر ہیں، لوگ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں۔ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے نہیں، ایک وہ کہ ہو سکتا ہے جاننے کے باوجود وہ یہ کام کرنے کی جرأت کر رہے ہیں۔ تو پہلی غلطی تو ہماری کہ ہم نے ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی، ہم نے ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی۔ کیا ناموس رسالت صرف یہ مسئلہ تھا کہ جب کوئی گستاخی کرے تو آپ چیخیے، گستاخی کرے تو آپ چلائیے پھر خاموش ہو جائیے؟ آپ کی تو ذمہ داری تھی کہ آپ خود دین پر عمل کرتے، آپ دوسروں تک دین پہنچاتے۔ لیکن بتائیں کہ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر آج کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں؟ کوئی ایمان نہیں لاتا۔ کوئی کافر مر جائے آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ حضور اشرف الفقہا فرماتے تھے کہ اگر تمہارے محلے میں کوئی کافر مر جائے تو خوشی نہ مناؤ، غم کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے دین کی دعوت اس تک کیوں نہیں پہنچائی، تم نے دین کی دعوت اس تک کیوں نہیں پہنچائی۔ تو کوئی اگر نہ جاننے کی بنیاد پر، غلط علم کی بنیاد پر اگر نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح علم لوگوں تک پہنچائیں۔ تو مسلمانوں کو اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگوں نے بتایا طریقہ کہ جب برائی زیادہ ہو جائے، کسی کو لوگ برا بھلا کہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اچھائیاں بیان کریں، ہم نبی علیہ السلام کی سیرت اپنے بچوں کو بتائیں اور خود اپنی زندگی میں اس سیرت کو اتارنے کی کوشش کریں۔ وہ نوجوان جو چند روپیوں کے لیے اپنی داڑھی کٹوا دیتا ہے، وہ ناموس رسالت پر آپ سامنے آتے ہیں، چند روپیوں، چند کوڑیوں کے لیے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، چند اپنی جسمانی لذت کے لیے ہم شریعت کی سرحدوں کو پھلانگ دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کو نبی کی محبت کیوں نہیں یاد آتی؟ آپ دنیا میں رہیں تو اپنی شناخت کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نبی کی یاد اتنی ہی زیادہ کرنی چاہیے۔ صبح اٹھو تو نبی علیہ السلام پر سلام پڑھو، صبح اٹھو تو نبی پر درود پڑھو، اپنے بچوں کو بیٹھا کر پڑھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ شام کو سو تو نبی پر درود پڑھو، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ ضرورت ہے کہ لوگوں تک، عام لوگوں تک پہنچ کر ان کو نبی علیہ السلام کی محبت، ناموس رسالت کی قدر، نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی قدر سکھائی جائے، تاکہ وہ جب نبی کا نام سنیں تو ان کو بلانا نہ پڑے، ان کو پمفلیٹ نہ دینی پڑے کہ آج نبی کی محفل ہے۔ وہ سنیں کہ فلانی گلی میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ تڑپ کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں۔ کیا آج ہمارے اندر وہ تڑپ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس میں حکمت عملی سے، اور صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اگر میدان عمل میں نہ آ سکے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اگر ہم میدان عمل میں نہیں آئے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی گستاخی کرے گا، پھر آپ روڈ پر آئیں گے، پھر آپ کے خلاف FIR درج کی جائے گی، پھر کسی شہزاد کا گھر توڑا جائے گا، اور آپ کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں گے۔ بس اتنا ہی کرے گا مسلمان۔ کیوں؟ اس نے کبھی اپنے ذہن کا استعمال کر کے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی ہے۔ ناموس رسالت پر آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، مت جائیے آپ میمورنڈم دینے، مت جائیے آپ احتجاج کرنے، لیکن کیا آپ نے بیٹھ کر کبھی سوچا کہ احتجاج اور میمورنڈم کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں سوچا تو اپنے ایمان کی خیر منائیے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، نبی علیہ السلام کے ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ہمارے اندر اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو لے کے جاؤ تاکہ تم مار دیے جاؤ، ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے گھر توڑ دیے جائیں، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی تو اور کام کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اس پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور اس پر بیٹھ کر عمل کیا جائے فیصلہ کرنے کے بعد۔ آپ کے کرنے کی چیز کیا ہے؟ دیکھیے، اگر نبی سے محبت نہیں کریں گے، کیسی محبت؟ ویسی محبت کہ ہم نبی کے نام پر سب کچھ قربان کر دیں، ہم نبی کے نام پر اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں،
ہم گناہوں سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ ایسی محبت نہیں کر سکے تو میں نے پہلے شروع میں بھی بتایا، ایک بار پھر کہتا ہوں کہ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ تمہارے جیسے اربوں لوگوں کو یہ زمین پال چکی ہے اور پال کے اپنے اندر دفن کر چکی ہے، آپ بھی انہی اربوں میں سے ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیں گے، کوئی نبی کی گستاخی کرے، آپ نے کیا اس گستاخی کے خلاف 10 بار درود شریف بھی پڑھا ہے بیٹھ کے؟ نہیں پڑھا ہے۔ آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی تو پھر اگر نہیں ہوئی تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہم نے فکر بھی نہیں کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی ناموس پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر کا بچہ بچہ قربان ہے، لیکن ہم حکمت عملی کے ساتھ ضرورت ہے کہ زمانے میں آگے بڑھا جائے۔ اور جو دعوتی مشن ہم نے چھوڑ دیا ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دینے کا مشن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نوجوان کیسے تھے؟ مسجدوں میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جا کر پڑھیں۔ ایک 22 سال کے صحابی ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جب کوئی غیر مسلم آیا تو تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کون شخص ہے، 22 سال کا ہے محض، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، لوگ اس کی باتیں توجہ سے سن رہے ہیں۔ وہ 22 سال کے مسلمان ایک صحابی رسول تھے۔ تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مسلمان بھی وہ بنے جو حدیث کی باتیں کرے، جو قال اللہ قال الرسول کی باتیں کرے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور جو علم کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے اسے دوبارہ پکڑیں؟ ہم میں پھر کوئی امام بخاری پیدا ہو، پھر کوئی ہم میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہو۔ میں مانتا ہوں کہ آپ عالم دین بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو روغن کھانے کو نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ عیش و عشرت کی زندگی نہ گزار سکیں، لیکن جان لیں اس روئے زمین پر اگر سب سے عزت والے لوگ کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے۔ دنیا والے کیا عزت دیں گے؟ ان کی کیا اوقات، ان کی کیا حیثیت کی یہ عزت دیں؟ اللہ تعالیٰ علماء کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی نوجوان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے نبی کے بارے میں پڑھیں۔ آپ کے جس ماں کی گستاخی کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم ان کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ علماء سے بھی گزارش، میں خود اپنی ذات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح راہ دکھائیں۔ انہیں اس سمت سے بھٹکا دیا گیا ہے، اس راہ سے بھٹکا دیا گیا ہے جو حرم کی طرف جاتی تھی، اس سمت سے بھٹکا دیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی عمر نہیں ہوتی تعلیم کی، اٹھیے اور اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو تھامیے۔ آپ ہی وارث ہیں، کوئی نہیں آئے گا کہ ہم قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھائیں گے۔ حدیث آپ کو پڑھنی ہے، قرآن آپ کو پڑھنی ہے، اس پر عمل آپ کو کرنا ہے، آنے والی نسلوں تک آپ کو پہنچانا ہے۔ لیکن دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری تھی نا ہماری، لیکن ہم کن چیزوں میں ملوث ہیں؟ ہم اپنا پیسہ کمانے میں ملوث ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالم دین بھوکا سو جاتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب ایک مثال دیتے ہیں، میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں کہ اگر میں تم کو لکھنؤ بھیجوں، میں آپ کو لکھنؤ بھیجوں کہ جائیے میرا کام کر دیجیے، تو کیا میں بس کہوں گا اور آپ چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ میں آپ کو پیسہ دوں گا، ٹکٹ دوں گا، کھانے پینوں کا بندوبست کروں گا، تب آپ جائیں گے۔ تو کیا اگر آپ دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا سلا دے گا؟ آج تک کوئی نوجوان ہمارے پاس نہیں آیا جو ہم سے کہے کہ آپ ہمیں ہمارے نبی کی سیرت پڑھائیے، ہمیں حدیث پڑھائیے۔ نہیں پڑھتے۔ ہم تو دنیا میں ملوث ہیں، ہم تو دنیا میں ملوث ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر سے ہم سچے پکے مسلمان بنیں، وہ مسلمان جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتا تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، اپنے رب کے سامنے روئیں، اس سے توفیق مانگیں، اس سے بھیک مانگیں، علم کی بھیک مانگیں، تقوی کی بھیک مانگیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ چند دن بعد آپ کا انگارہ ضرور شانت ہو جائے گا، جو عشق رسول کا انگارہ ابھرا ہے وہ ضرور شانت ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے آپ ان گستاخیوں پر روک نہیں لگا سکتے۔ لگانا ہے تو عملی میدان میں آئیے اور اپنے نبی کے ناموس پر پہرا دینا ہے۔ نبی کی سیرت پڑھیے، نبی علیہ السلام کے بارے میں جانیے، نبی کی حدیثیں پڑھیے۔ سب سے پہلے یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت سے بڑھ کر کسی کی جان نہیں ہے، لیکن وہاں علیہ السلام علیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
ہے، اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کوئی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کوئی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم حضرات، حالات یکساں نہیں ہوتے، کبھی حالات موافق ہوتے ہیں، کبھی حالات مخالف ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امت مسلمہ کو کس راستے پر گامزن ہونا چاہیے؟ اس چیز کے جاننے کے لیے ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حکیم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، لیکن رسول اللہ اپنے مشن سے رکے نہیں۔ تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی حفاظت فرمائے گا، صرف جان کی حفاظت فرمائے گا، نہیں، اللہ کا فرمان مطلق تھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ جو دین لے کر آئیں وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، جو قرآن لے کر آئیں وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے دین کی، آپ کے عزت کی، آپ کے ناموس کی، آپ کے دوستوں کی، ایمان کی، کلمہ کی، اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اللہ نے حفاظت
किया और इस तरीके से हिफाजत हो गई कि रसूलुल्लाह का नाम, आपके नाम का डंका क़यामत तक बजता रहेगा, इस्लाम का डंका क़यामत तक बजता रहेगा, कलमा पढ़ने वालों का डंका क़यामत तक बजता रहेगा। दुश्मन उस वक्त भी थे, दुश्मनों की आंधियां चली, कभी यजीद की सूरत में, कभी अबू जहल की सूरत में, ये तरीका चलता रहेगा। जिनके ऊपर किताबें नाजिल हुई, जिनके ऊपर सहीफे नाजिल हुए, जब वो रसूलुल्लाह के दुश्मन हो गए तो जिनके लिए तो कोई तरीका नहीं, जिनके लिए कोई कायदा नहीं, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। मोहतरम सामीन इकराम, उस वक्त भी रुपए पैसे की बात थी, उस वक्त भी भूखी शोहरत की बात थी, उस वक्त भी लोगों ने सोचा था हुक्मरानी चली जाएगी, जजमानी चली जाएगी। मोहतरम सामीन इकराम, और आज भी झूठी शोहरत हासिल करने के लिए सबसे आसान सी चीज है, अगर पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, अगर शोहरत नहीं मिल रही है तो कुरान के खिलाफ बोल दो, शोहरत नहीं मिल रही है तो आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह तआला अज़वाजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दो, रसूलुल्लाह के बारे में कुछ कह दो, इतना झूठी पब्लिसिटी मिल जाएगी, इस तरीके से झूठी शोहरत मिल जाएगी। पहले भी रहा है, आज भी है, और ये रास्ता बंद नहीं होगा। रसूलुल्लाह ने तो फरमाया कि इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नबूवत का दावा किए और करेंगे, और ये क़यामत का सिलसिला चलता रहेगा। मतलब ये है, शोहरत हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, झूठी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए लोग कैसे कैसे मकराओ और की तरीके से फरेब से काम लेंगे। उस वक्त भी था, आज भी है, ये कल भी रहेगा। लेकिन हमको क्या करना है मोहतरमज़ा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का जिम्मा तो परवरदिगार ने लिया है, उनके दीन का जिम्मा तो परवरदिगार ने लिया है। भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, उंगलियां उठाने वाले उंगलियां उठाते रहेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह का नाम ना पहले मिटा, ना आज मिटा है, ना कल मिटेगा। अल्लाह ने शाह फरमा दे, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आने वाली जिंदगी पिछली जिंदगी से बेहतर है। और यकीनी तौर से मैं इसके पहले भी कहा था, कभी एक वक्त वो था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फहरान की चोटियों से इस्लाम का कलमा बुलंद किया था तो सब लोग उधर भाग खड़े हुए थे। लेकिन पता क्या चला, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला को खबर मिली, वो इस्लाम लाती हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु इस्लाम लाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम लाते हैं, ज़ैद बिन हारिसा ईमान लाते हैं। और फिर सिलसिला जो बढ़ता रहा तो मोहतरम हज़रात, पता चला कि जंगे बद्र आते आते 313 सहाबे किराम, और फिर पता चला ये सिलसिला आगे बढ़ा, जंग यहूद आते आते हजारों की तादाद में, और फतेह मक्का होते होते दसियों हजार की तादाद में, और फिर सिलसिला जो बढ़ता रहा, हज्जतुल विदा आते आते 1,24,000 की शक्ल में सहाबे किराम कलमा पढ़ने वाले आका करीम की बारगाह मौजूद थे। और इस वक्त में एक खबर के एतबार से 1 अरब 90 करोड़ की तादाद में कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज हमारा हाल क्या है, हम बताएं क्या और कोई अमल क्या करेगा। पता चला कि बताने के लिए बताने वाला मौजूद रहता है, या तो सुनने वाले मौजूद नहीं रहते हैं, और हम सुनते भी हैं तो फिर उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरीके से इश्क़ रिसालत का जो तकाज़ा है वही तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। ज़रूरी है कि हम हर स्तर से कह करके, सुन करके, पहन करके, बोल करके, खा करके, यानी रसूलुल्लाह कैसे खाए, रसूलुल्लाह कैसे पिए, रसूलुल्लाह कैसे मोहब्बत पेश आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ही के साथ में आप मोहब्बत से पेश आए, क्या यहूदी हो, क्या नसरानी हो, क्या गैर मुस्लिम हो, कलमा पढ़ने वाला हो, कलमा न पढ़ने वाला हो, आप सबके साथ में मोहब्बतों से पेश आए थे। ये मोहब्बत ही का देन है मोहतरम सामिन काम कि इस्लाम उस वक्त से लेकर के आज 15 सदी नहीं होने पाई कि इस्लाम कहाँ से कहाँ फैल गया, और लोगों को इसका भी खदशा है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ज़रूर फैलेगा, लेकिन अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी कोताहियाँ हैं। अभी जब आप गौर करेंगे, पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अभी तबलीग की ज़रूरत है। लोग आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के प्यासे हैं। दुनिया हलाकत का
اب جا رہی ہے. دنیا کو محبت کی ضرورت ہے. اب بہت سارے لوگ اس کے متلاشی ہیں کہ کوئی آئے اور ہم کو صحیح راستہ دکھائے، لیکن یا تو ہم کہیں قائری کر جاتے ہیں یا سستی کر جاتے ہیں یا کہیں ہمارا مفاد ہمارے آڑے آ جاتا ہے اور ہم رسول اللہ کا پیغام بندوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ضروری ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے پیغام کو، یہ میں سفر کا یہ وقت چل رہا ہے، ہم اعلیٰ اللہ عنہ کے جو ان کا جو مشن تھا اور فرمودات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے آئینے میں، ہم اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. سیدی سرکار رضی اللہ عنہ کا جب بھی کوئی ایک مسئلہ جاتا تھا آپ ان کتاب لکھ دیا کرتے تھے. یہ جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، سیدی سرکار حضرت رضی اللہ عنہ کے نصف درجن آپ کی کتابیں اس پر شاہد حاضر ہیں کہ جیسی آپ کے سامنے یہ بات پہنچی تھی آپ نے مستقل کئی تصنیفیں آپ نے اس پر شاہد چھوڑی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اور اسی کی تشریح صحابہ کرتے رہے، تابعین کرتے رہے، غوث خدا ابدال کرتے رہے، مجددین کرام کرتے رہے، علماء کرام کرتے رہے، اور 14ویں صدی کے مجدد اعظم نے بھی یہی اعلان کیا جس پر ہم لوگ کو عمل پیرا ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں. جو اس کے علاوہ اعتقاد رکھتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کی حفاظت فرمائے اور ناموس رسالت کی حفاظت فرمائے، ناموس ازواج مکرمات کی حفاظت فرمائے، ناموس قرآن کی حفاظت فرمائے، اور جو باطل قوتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ حق سمجھیں، حق جانیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے وہ باطل قوتیں وہ سمجھ نہیں رہی ہیں. اگر حقیقی معنوں میں ہمارے آقا کی سیرت کو پڑھ لیں تو جی طریقے ان کے پہلے جو انہی کے دھرم کے لوگوں نے پڑھ کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کائنات کے رحمت بن کر آئے تھے، تو وہ لوگ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن ضروری ہے کہ اپنے دل سے وہ پہلے سیاہی کو دور کریں، اپنے دل سے دشمنی کو نکالیں، اپنے دل سے بغض کو نکالیں، عداوت کو نکالیں. تو آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کی عام ہے، اور ان کو بھی رسول اللہ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے اور ملے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا محافظ عملی صورت میں کہ ہم پڑھیں اور رسول اللہ کی سنتوں کو اپنے زندگی میں ڈھال کر کے ہم دوسروں کے سامنے پیش بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تو ان کو روشنی ملے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کامل مومن بن کر کے اور عاشق رسول بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ اور برکاتہ. مصطفیٰ پنجی گنجی ولایت بلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام. پروردگار عالم پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت فرما، ناموس رسالت کی حفاظت فرما، حضرت قرآن حضرت صحابہ کی حفاظت فرما. اسلام کے دشمن اور جاگرو ظالم قوتیں اسلام کا مذاق اڑا رہی لالا میں انہیں ہدایت عطا فرما، یا انہیں خیر و خاصر فرما. رب قدیر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسلام کو روز اپنی طرف عطا فرما. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو برقرار ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی حقیقی معنوں میں ہمیں عاشق رسول بنا اور اس کی رسالت مات کی دولت سے ہم کو بہراوت فرما. الہی اسلام کے حفاظت فرما. پروردگار عالم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر
ہم سب کو حق کی معنوں میں عمل کرنے توفیق عطا فرما، دنیا جانے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا جانے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر ربی کل ذنب و علیہ سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔